بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی پرمغز بیان کے بعد مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اور وہ بھی اچانک دعوت دے دینا وہ تو ہم جیسے فقیروں کو امتحان میں ڈالنے کے برابر ہے۔ میں شیخ محترم کے موضوع کو ہی پکڑ لیتا ہوں، اس دنیا سے بچاؤ، اللہ کا ملاحقمین کے ہاں کامیابی ہے۔ بہقی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ زید بن اسلم اس روایت کے راوی ہیں کہ صحرا اور وہ بھی مدینے کا گرمی کا موسم، شدت اور حدت، ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چروا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھی ہیں، دسترخوان لگایا، کھانا حاضر ہوا تو عربوں کا دستور ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دسترخوان پہ جمع کرتے ہیں۔ کہا جاؤ اس بکریوں کے چرواہے کو لے کے آؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سخت گرمی، 17 گھنٹے کا دن، عرب کا صحرا، تڑپتا ہوا موسم، بکریوں کا چرواہا، بکریوں کے پیچھے، پیاس سے مارا ہوا، اس حالت میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر چونک گئے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ باعدہ اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما۔ رب کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھو گے، اللہ 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، چھوٹا سا دن ہے، روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، روزہ چھوڑ دو، نفلی روزہ ہے، کیا حرج ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ نہیں جانتا یہ کون ہے، کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ کہا تم مجھے دنیا کے کھانوں کی دعوت دیتے ہو، میں جنت کے کھانے تلاش کر رہا ہوں۔ امتحان لینے لگ گئے، جیسے ابھی آپ نے سیدنا سالم کا واقعہ سنا ہے۔ کہا پھر ایک کام کر لو۔ کہا کیا؟ اجازت دو تمہارے ریوڑ سے ایک بکری ذبح کر کے پھر ہم اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں، تمہاری طرف سے کھانا ہو جائے گا۔ کہا یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اتنی تعداد ہے، تم کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں، اس بندے نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے اپنی پشت کر دی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور
اس طرح مڑتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس کی زبان پہ یہ کلمہ تھا، این اللہ این اللہ این اللہ، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو مالک کائنات تو دیکھ رہا ہے۔ چلا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتے، اپنی نظریں آسمان پہ گاڑ لیتے، اسی چرواہے کی طرح انگلی اٹھا لیتے، اور لفظ این اللہ جب اپنی زبان سے ادا کرتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی۔ اللہ کہاں ہے؟ کاش میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے، ہر موقع، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ یہ تصور بیٹھ جائے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہے، ابن ماجہ میں، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلِ جِبَالِ تِحَامَةٍ۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تہامہ پہاڑوں جیسیاں نیکیاں لے کے آئیں گے۔ شیخ صاحب وضاحت فرما رہے تھے، تہامہ 5 علاقوں کا نام ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جدے کا نام سنا ہوا ہے؟ جدہ ہے، جازان ہے، کنفذہ ہے، یمبو ہے، اور بہت سے علاقے ہیں۔ ان کے پہاڑوں کو اگر شمار کیا جائے تو شاید ہم پہاڑ شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ قیامت کے دن وہ نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ ان کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے، ان کے دل میں رب کا ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے اور ہوتے ہیں، رب کے سامنے اور ہوتے ہیں۔ اذا خلو انتہکوا محارم اللہ سبحانہ وتعالی، اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ ایسی حدیثیں تو یقین کریں ہم جیسے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن شیخ صاحب کی باتیں سونے کے پانی سے لکھنے والی تھی۔ جب اکیلے ہوتے ہیں تو موبائل کے ٹچ پہ کبھی دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اس وقت میرے اور آپ کے تصور میں یہ بات گئی ہے کہ کل قیامت کے دن میری اور آپ کی زبان پہ تالا ہوگا؟ صبح و شام سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ چتر مزاجیاں وہاں بھی دکھانے کی کوشش کرے گا۔ صحیح تفصیلی روایت ہے، قیامت کے دن جب انسان کے برے اعمال اس کے سامنے کھلے جائیں گے نا تو یہ انکار کرے گا۔ یہ دنیا کی عدالت سمجھ رہا ہے بیچارہ، کہے گا یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے، فرشتوں نے ویسے ہی لکھ لیے۔ غلط بیانیاں جو دنیا میں بری عادتیں تھی وہ اس کی قیامت کے دن بھی نہیں جا رہی۔ اپنی عادات پہ نظر رکھو۔ اللہ فرمائیں گے تو اللہ کے بندے کہاں کھڑا ہے؟ ہم تیری زبان پہ تالا لگانے لگے ہیں، زبان پہ تالا لگ جائے گا۔ نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کی انگلیوں کے پورے باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ تیری انگلی بول کے بتائے گی تو کیا کرتا رہا ہے۔ جب اکیلا ہوتا تھا تو کون سی ویب سائٹ کھولتا تھا؟ تیرے فیس بک پہ، تیرے واٹس ایپ پہ، تیرے یوٹیوب پہ، تیرے ٹویٹر پہ، تیرے ان حسابات پہ جو نے سوشل میڈیا پہ بنائے ہوئے تھے، تیرے ہاتھ کیا حرکتیں کرتے تھے، تیری انگلیاں کیا کرتی تھی، تو کیا کرتا رہا، کیا کھولتا رہا، کیا بھیجتا رہا؟ کیا تجھے اس وقت یہ خیال تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ چاہے تو زمین فوراً پھٹ سکتی ہے، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے، یہ فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع ہو جاؤں تو بڑی جلدی دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن میں پردے ڈال لیتا ہوں، میں مولتے دیتا ہوں، میں توبہ کا دروازہ کھولے رکھتا ہوں۔ لیکن اس وقت کاش ہم نے سوچا ہوتا
کہ کیا نعوذ باللہ من ذالکا لوگوں کی نظروں سے زیادہ رب کی نظر حقیر ہو چکی ہے ہمارے لیے؟ اللہ معاف فرمائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہو، مجھ سے نہیں ڈرتے؟ ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں تم تین ہوتے ہو تو یہ نہ سمجھو ہم تین ہیں، چوتھا رب ہوتا ہے، چار ہو تو پانچواں وہ ہے۔ اس کی نظر تو سمندر کے اندر اندھیرے میں پہاڑ کے نیچے چلنے والے اس کیڑے کی حرکت کو بھی جانتی ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ اس کے علم سے کوئی چیز مخفی ہے۔ اس لیے شیخ فرما رہے تھے کہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ کون ہے تمہارا رب؟ کون ہے؟ جتنی معرفت حاصل کرو گے تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی دینے سے پہلے جان تو لو اللہ ہے کون ہے، کون ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، طاقت کیا ہے، جرت کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ذرا آپ اس الفاظ پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں ہمارا رب کون ہے۔ الفاظ ہیں، اللہ احکم الحاکمین جب بات کرنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، تو جیسے لوہے کی کوئی زنجیر ہوتی ہے نا، زمین پہ پھینک کے آپ اس کو تھوڑا سا گھسیٹیں تو آواز آتی ہے۔ اللہ کے ہم کلام ہونے سے پہلے یہ آواز آتی ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ بولنے لگے ہیں، اللہ فرشتے سے بات کرنے لگے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اسی سلسلہ جرس سے اور اسی زنجیر کی آواز سے جو رب تعالیٰ کے تکلم سے پہلے پیدا ہوتی ہے، آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ بولنے لگے ہیں، جرت نہیں ہے کسی میں کہ وہ رب کی کلام کو سن سکے۔ اور قرآن کہتا ہے فرشتے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل کو ہوش آتا ہے، جبریل اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ جبریل سے خطاب کرتے ہیں، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ وہ پھر فرشتوں سے جب یہ خوف اترتا ہے، بے ہوشی چلی جاتی ہے، ہوش میں آتے ہیں تو جبریل سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا تھا، کیا حکم ہے؟ جس رب کے کلام کا یہ ہیبت ہے۔ بلکہ ہم تو مثال دیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جبریل مرتین، میں نے پوری زندگی میں جبریل کو صرف 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور دوسرا تب جب وہ اللہ کے پیغمبر کو معراج پہ لے جانے لگے تھے۔ بقیہ اوقات میں دیہ یا قلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَهُ 600 جناح، میں نے جبریل کو دیکھا ہے کہ اس کے 600 پر ہیں، اگر وہ ایک پر کھولے تو مشرق کو لگ جائے گا اور دوسرا کھولے تو مغرب کو لگ جائے گا۔ یہ تو اللہ کے ایک فرشتے کی حالت ہے۔ اس کے فرشتے کتنے ہیں، اس نے ان کو طاقت کتنی دی ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ میرا رب کون ہے جس کے سامنے میں دھڑلے سے گناہ کر لیتا ہوں؟ یہ آپ کے سروں پہ کھڑا آسمان ہے۔ قربان جائیں اس پہ جس نے کہا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ غالباً سیدنا معاویہ بن حکم کی روایت ہے، کسی موقع پہ انہوں نے اپنی نوکرانی کے چہرے پہ تھپڑ مارے، ڈرو، ظلم کرنے سے ڈرو، ایاک والظلم۔ شیخ صاحب کی باتیں تو میرا تو یقین میں نے دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں ان باتوں کے اوپر کوئی بات کروں۔ کیسا دل میں اتر جانے والا پراسر بیان تھا۔ فوراً دل میں خیال آ گیا کاش ہماری صورت یہی بن جائے، یتوبون من قریب، گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ میں انسان تاخیر نہ کرے، اپنے رب کو راضی کرنے میں تاخیر نہ کیا کرو، شرمندگی کا اظہار کیا کرو۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں،
اور اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہا اللہ کے پیغمبر یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی لونڈی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے، اب میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ایک روایت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، غالباً ترمذی میں روایت ہے، ایک صحابی رسول نے اپنے غلام کو مارا تو واپس پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کھڑے تھے. مارنے کے بعد دل میں خیال آیا اس کو فوراً آزاد کر دیا. تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ رب اس سے زیادہ قادر ہے جو تو اس کے اوپر کر رہا ہے، جس میں اشارہ تھا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو شاید اللہ تجھ سے بھی انتقام لیتے. آپ نے اس لونڈی کو بلایا اور اس کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، بتاؤ رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس نے بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور کہا السماء فی السماء، میرا اللہ آسمانوں پہ مستوی ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ایتے کہا میرے صحابی اس کو آزاد کرو، یہ تو رب کو ماننے والی ہیں. لونڈی بھی جانتی ہے اللہ کہاں ہے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ بس یہ پتہ کرنا تھا اللہ کہاں ہے. ایسی باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رب جو عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو قوت و قدرت کا اور دنیا کی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، کیا تیرے دل میں اس رب کا خوف ہے؟ کیا تو اس پہ ایمان رکھتی ہے؟ کیا تو اس کی ہیبت کو جانتی ہے؟ کیا تو اس کے عذاب سے ڈرتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں اللہ کہاں ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو پکڑ لے. ہم لوگ تو ہمیں مولوی کہا جاتا ہے نا، آپ لوگ سوشل میڈیا سے ہم سے زیادہ واقف ہیں. یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، کسی یورپی ملک کی بات ہے. لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہوئے فوت ہو گئے. ڈاکٹر دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جدا نہیں ہو سکے. اللہ نے پوری کائنات کے سامنے ان کو ذلت کا نشانہ بنا دیا. وہ چاہے تو فوراً پکڑ سکتا ہے لیکن ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے یہ بندہ کیا کرتا ہے. میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہمارے مزاج بگڑ گئے، آج ہمارا ماحول بدل گیا، بلکہ ہمیں تو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے، آج کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہم ایک فیکٹری کو بھی جانتے ہیں، اللہ اس فیکٹری کے مالک کو جزائے خیر دے. اس نے اپنی فیکٹری اور کارخانے کی ہر دیوار پہ بورڈ لگایا ہوا ہے اور اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بس اگر کسی بندے کے دل میں رب کا نام سن کے بھی خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ حکم الحاکمین کے تصور کو ذہن میں لا کے بھی اپنے دل میں ڈر پیدا نہیں کرتا، اسے لاکھ مثالیں دے لو، اس کے لاکھ کیمرے لگا لو، اس کے سنورنے کا کوئی موقع نہیں. بلکہ ایک کالج کے استاد تھے، پروفیسر تھے، بڑے ذہین فتین تھے، دیندار تھے. بچوں کو بات سمجھانے کے لیے نا وہ پہلے دن کلاس میں تشریف لائے اور ان کے پہلے دن کا لیکچر اور درس یہ تھا اللہ دیکھ رہا ہے. بس ایک ہی بات بچوں کو بتا دی اور ایک ہی بات کر دی، کہا اللہ دیکھ رہا ہے. اور اتنی ہی بات کر کے انہوں نے اپنا لیکچر ختم کر لیا. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن میں نے اخبار میں مضمون پڑھا تھا، پورا ہفتہ استاد کا درس یہی تھا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بات بالکل سادہ ہے، ہر ایک جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس تصور کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. میں اپنے عمل سے ثابت کروں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. طالب علم ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات کہی لگتا ہے ساڈا استاد ویلا ہے، یہ کچھ آندا کوئی نہیں، اے کوئی گل کرنے والی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہفتہ گزرا، استاد نے سبق شروع کر دیا. بات جب بھول گئی تو کہا کل تمہاری ذہانت کا امتحان ہے.
ہر بچہ تم میں سے ایک مرغی اور ایک چھری لے کے آئے گا. چھوٹی کلاس ہوگی, لڑکے لے آئے. کہا آپ کے پاس 5 منٹ ہیں, ان 5 منٹوں میں آپ کی ذہانت کا امتحان ہے. آپ میں سے ہر بچہ مرغی کو وہاں ذبح کرے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. سب بچے مرغیاں ذبح کر کے, کوئی دیوار کے پیچھے, کوئی اوٹ کے پیچھے, کوئی درخت کے پیچھے, کوئی جھاڑی کے پیچھے, کوئی کہیں جلدی سے مرغیاں ذبح کر کے اپنی ذہانت کو دکھانے کے لیے آگے. اور ایک بچے نے سالم کی سالم مرغی لا کے استاد کے سامنے کہا, تجھے پورے کالج میں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے. اس نے کہا, پورے کالج میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. کہا, اس کو سبق یاد ہو گیا ہے. کاش آج آپ کو ہمارا یہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کافی ہے اگر ایک ہی بات تیرے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے, سخت بھوک لگی ہوئی ہے. آپ کو ایک بڑی موٹی تازہ کھجور ملی بھی اپنے ہی بستر سے. سیدنا انس فرماتے ہیں, فقلبها بین یدیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اپنی انگلیوں کے درمیان یوں پھیرا. آپ کھانا چاہتے ہیں, بھوک کی شدت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور اس ڈر سے واپس رکھ دی کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اور صدقہ آل رسول پہ حرام ہے. آپ کے گھر میں ہدیے بھی آتے تھے, آپ کے گھر میں تحفے بھی آتے تھے, آپ کے گھر میں وہ بریرہ بھی تھی جن کو سیدہ عائشہ نے آزاد کیا تھا, ان کو بھی کھانے کے لیے لوگ بہت کچھ بھیجا کرتے تھے. زیادہ امکان اور رجحان یہ تھا کہ یہ صدقے کی نہ ہو, کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر تب تک اٹھتے نہیں تھے جب تک پورے کا پورا تقسیم نہیں کر دیتے. مجھے تو رہ کے شیخ صاحب کی باتیں یاد آ رہی ہیں. اس دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑا لو, اس سے کنارہ نہیں ہے, لیکن اس میں دل نہ لگاؤ. اللہ نے اس دنیا کی مثال پانی کی مثال دی ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. بہت سے چہرے میرے سامنے وہ ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں. اگر کسی فصل کو پانی زیادہ لگ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے. اتنا پانی چاہیے جتنا ضرورت کا ہے. اگر اس دنیا میں دل حد سے زیادہ لگاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. بس اتنا پانی فصل کو لگاؤ جتنی ضرورت ہے. پانی ایک حالت پہ ٹھہرتا نہیں ہے, پانی رنگ بدل جاتا ہے, پانی بہہ جاتا ہے, پانی نکل جاتا ہے. یہ دنیا نکل جائے گی, یہ بہہ جائے گی. یہ پانی کا بلبلہ ہے, یہ کھیل ہے, تماشا ہے, یہ لہو ہے, یہ لعب ہے, اور کچھ نہیں. یہ میچ لگا ہوا ہے بھائی, اس کو حقیقت نہ سمجھو. یہ سمجھو کہ عارضی ہے, یہ فانی ہے. اگر اس کائنات میں اللہ نے کسی کو باقی رکھنا ہوتا تو وہ محمد عربی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہیں رہے. میں کیا چیز ہوں, آپ کیا چیز ہیں. کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کے اپنے رب سے جوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور رکھ دی. یہی تقویٰ ہے, یہی پرہیزگاری ہے. زیادہ امکان تھا کہ وہ صدقے کی نہیں ہے. صدقہ تو آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہی بڑی تیزی سے دوڑ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو صحابہ کے لیے بڑا ایک اچنبھا سا واقعہ تھا. یہ کیا ہوا؟ آپ تو تسلی سے بیٹھ کے ذکر کرتے تھے, آپ نے تو ہمیں اذکار بتائے ہیں, اور اب تب تک اٹھتے نہیں تھے جب تک ذکر سے فارغ نہیں ہوتے تھے. آج کیا ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے اور ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی لے آئے. آپ نے فرمایا یہ صدقے کی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, یہ میرے بستر کے نیچے رہ گئی. تو مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ صدقے کا مال میرے گھر میں پڑا ہے, لہذا جب تک میں اسے تقسیم نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آئے گا. آپ پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے سونے اور چاندی کے ڈھیر سے. لوگوں دیکھ لو, میں کچھ نہیں لے کے جا رہا, میں سب کچھ تمہارے اندر تقسیم کر کے جا رہا ہوں.
میں نے تو ایک یہاں پہ ہی واقعہ سیدہ بریرہ کا ہی سنایا تھا. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ حالات کمزور ہو گئے. سیدنا معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اماں جی کے حالات بہتر نہیں ہیں. 40,000 دینار سونے کے سکے، اس کو دینار کہتے ہیں. جیسے آپ کا جی آج 5 روپے کا ٹھیپا ہے نا، اس طرح کا ایک دینار ہوتا تھا. 40,000 دینار اشرفیوں میں بھر کے سیدنا امیر معاویہ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں روانہ کر دیے اور کہا ماں جی پتہ چلا ہے آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے گزر بسر کے لیے ہے، آپ رکھیں اپنی زندگی گزاریں. سیدہ نے کیا کیا؟ اماں جی نے وہ ساری کی ساری اشرفیوں کی تھیلیاں الٹا دی. 40,000 سکے جمع کرو تو بھائی ایک ڈھیر لگ جائے گا. ہماری تو آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں 4 روپے دیکھ کے. اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے بچا لیں. ترمذی میں روایت ہے قیامت کے دن زمین قے کرے گی. قے جانتے ہیں آپ؟ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں الٹی کرے گی. سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات امثال الاستوانہ یوں پڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے ڈھیر اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں. چور ان ڈھیروں کے پاس سے گزر کے کہے گا ہائے کاش میں نے اس کی وجہ سے اپنا ہاتھ کٹوا لیا تھا. ایک گزرے گا میں نے اس وجہ سے رشتے توڑے تھے، ایک گزرے گا میں نے اس وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. فرمایا یدعون ولا یاخذون منہ شیئا، یہ لوگ سارے اس سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے ڈھیروں کو چھوڑ کے آگے گزر جائیں گے، کوئی نہیں پکڑے گا، کیونکہ قیامت قائم ہو رہی ہے. قیامت کی ہولناکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو. آپ مانے نہ مانے ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکثرون هم المکلون یوم القیامہ. اچھی طرح یاد کر لو، دنیا کے مالدار جن کو دنیا میں اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، یہ قیامت کے دن غریب ہوں گے، یہ مفلس ہوں گے. ابھی حدیث سنی آپ نے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تدرون بالمفلس. یہ بھی صحابہ کو سمجھانے کا ایک انداز تھا میرے پیغمبر کا. جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ وہی رویہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، صاف ظاہر انسان ہے. کہا اللہ کے پیغمبر غریب وہی ہوتا ہے جس کے پاس ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، ہیرے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، وہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برین واش کیا یہ مفلس نہیں ہے، یہ تو رب کی تقسیم ہے. کاش مجھے اور آپ کو اس پہ راضی ہونے کی توفیق مل جائے. وہ دیتا ہے تو آزماتا ہے، وہ لیتا ہے تو آزماتا ہے. یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، کسی کو دے دیا کسی کو نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنا تھا قاری صاحب کی بات کو، محترم قاری سہیب صاحب، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں بندے کے، اور بیٹھا ہر ویلے یہ کلمہ کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو کسی نے کہا علامہ تشکر، کس بات پہ شکر کرتے ہو؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو ٹنڈا ہے، تو منڈا ہے، تو چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، دنیا کی نظر میں تو حقیر ہے، اور تجھے دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور لوگ تجھے دیکھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں بچا لیا. کس بات پہ تو رب کا شکر کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ سلامت لسانی، اللہ نے میری زبان تو پوری رکھی ہے کہ میں جس سے رب کو یاد تو کر لیتا ہوں. ہمیں رب نے کیا کچھ نہیں دیا ہوا، حسن ہے، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے منع فرمایا اس سے. فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، جن کے گھروں میں کئی دن تک چولہا نہیں چلتا، اور اخروی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو وہ کتنی عبادت کرتا ہے اور مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی.
ہمارے رویے بدلے ہوئے ہیں نا. صحابہ بیچاروں نے بھی یہی کہہ دیا, کیونکہ ہم بھی غریب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا. پڑھیے روایت سنیے. یاتی ہاذا قد شتم ہاذا یاتی ہاذا قد لطم ہاذا یاتی ہاذا قد اخذ مال ہاذا یاتی ہاذا قد قذف ہاذا. ایک آنے والا آئے گا, یا اللہ اس نے دنیا میں میرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو. اچھا, ہم عاجزوں کی یہ بات بھی اچھی طرح یاد کر لو, عبادتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن حقوق العباد میں کبھی کمی نہ کر لینا. حقوق اللہ اللہ معاف کر دیتے ہیں, حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے. اسی بندے سے معافی مانگنا پڑے گی, اسی بندے کو راضی کرنا پڑے گا, اسی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. تب تک تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. وہی بات ہے نا, مجھے تو ہٹ کے شیخ صاحب کی باتیں میری زبان پہ آ رہی ہیں. ہم تو کم علم لوگ ہیں. حج کر لیا, عمرہ کر لیا, صدقے کر لیے, دیگیں چڑھا دی, خیرات ہو گئی, اور جناب سمجھا کہ بس بیڑا پار ہو گئے. وہ تیامہ پہاڑ جو 5 علاقوں کے پہاڑ ہیں ان کو جمع تو کرو, کتنے بنیں گے؟ اتنی نیکیاں ہواؤں میں اڑ جائیں گی, کوئی شے پلے نہیں رہے گی. حقوق لینے والے آ رہے ہیں, چہرے پہ تماچا مارا ہے, اس کو برا بلا کہا, اس کو گالی دی ہے, اس پہ بہتان لگایا, اس کا مال لیا ہے, اس کی میں تو کہتا ہوں جوتی پہن لی دنیا میں, جس کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں اور پہن کے چلے گئے. میں کی کرا جی, میری بھی تو کوئی پا گیا. جان نہیں چھوٹے گی قیامت والے دن, یہ یاد رکھنا. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑا سمجھو. کبھی کوئی شخص کسی پہاڑ سے ٹھوکر کھا کے نہیں گرا, ہمیشہ کنکریوں سے ٹھوکریں کھا کے لوگ گرتے ہیں. اسی لیے تو سیدنا انس فرمایا کرتے تھے, وہ گناہ جو تم یوں کرتے ہو کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم ان گناہوں کو یوں سمجھتے تھے کہ کریں گے تو ہمارے اوپر پہاڑ گر جائے گا, ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. ہم تو انہیں اکبر الکبائر میں لے جاتے تھے کہ یہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کہ انسان کر لے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں. آج ایک مصیبت امت مسلمہ میں یہ بھی ہے, لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. معذرت اگر کسی بھائی کو محسوس ہو, یہ داڑھی منڈانے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ یہ سگریٹ پینے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے پھینکنے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ اپنی زبان سے کوئی اللہ کی ناراضگی کے کلمات کو نکال لینا کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے بہت سے بھائی صبح و شام ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو سلام کہنے کی بجائے گالی سے ایک دوسرے سے بات شروع کرتے ہیں. ان سے بات کر لی جائے تو کہتے ہیں جی اسی آپس میں بڑے فری ہیں, ہم ساڈا بڑا مذاق ہے, ماں بہن کی گالی دے کے مذاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے, لا یلقی لہا بالن, اس کو اس کلمے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور وہی کلمہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں نیکی کا نکلا ہوا کلمہ اور نیکی کی بات جو اس نے ویسے ہی نکال دی تھی, وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اسی کے بدلے اس کو جنت دے دیتے. اپنے اعمال کو درست کرو, اپنی زبانوں کو درست کرو, اپنے افعال کو درست کرو, اپنے اقوال کو درست کرو, اپنے کردار کو درست کرو. بس اس میں ایک ہی بات بٹھا لو, اور وہ ہے تقوی الہی, خوف خدا اور خشیت الہی. یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا, بعض دفعہ اس طرح کے کلمے کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے, لیکن حقیقت ہے اس میں ماتھا رگڑنا مطلوب نہیں ہے, زمین پہ اپنا سجدہ کر لینا اور ٹک جانا مطلوب نہیں ہے. اس نماز میں بھی اگر مقصود ہے تو وہ یہ کہ تیرے دل میں رب کا خوف آ جائے. میں اگر آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں نا پوری شریعت کا اور پورے دین اسلام کا, تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت سے رب کو راضی کرو اور خدمت سے رب کی مخلوق کو راضی کرو, تمہارا بیڑا پار ہے. یہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کیوں ملاتے ہو؟ کیوں شیطان آ جاتا ہے اگر درمیان میں فاصلے ہوں؟ یہ تیرا مسلمان بھائی ہے, اس کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر, اس کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت کر, اور وہ مثال بن جو اللہ تجھے بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ کا سر تھا اور غلام کا پاؤں ہے,
وہ پہلے آ کے صف میں کھڑا ہے، بادشاہ سجدہ کیا تو اس کے پاؤں کے اوپر اس کے سر لگ رہا ہے، تو اقبال نے اسی نقشے کو شاید کھینچا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز پڑھنا چاہتا تھا، ابھی رکعتیں 2 یعنی سنت ادا کرنا چاہتا تھا، اس کی نظر پڑی یہاں تو ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ میں بولتا نہیں ہوں، تو وہ صف چھوڑ کے پیچھے چلا گیا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ نماز تو تجھے رب کے قریب کرنے کے لیے تھی، یہ تو دل میں تقوی کا پیدا کرنے کے لیے تھی، یہ تو خشیت لیتا تو اللہ کا ڈر پیدا کرتا، اپنے مسلمان بھائی کی محبت اپنے دل میں بسا کے جاتا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا دل ہے، پوری کائنات کے متقیوں کا دل جمع کر لو تو میرے نبی کا دل اس سے بھی پاک ہے۔ جس قلب اطہر پہ جبریل براہ راست قرآن نازل کرتا ہو، رب کا کلام اترتا ہو، جس دل کے اور جس سینے کے تذکرے قرآن میں ہوں، الم نشرح لک صدرک تنزیل من رب العالمین علی قلبک، تیرے دل پہ قرآن اترتا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا، اللہ نے معراج پہ اپنے نبی کو بلانے سے پہلے دل چیرا کیوں تھا؟ کبھی سوچے؟ ہمارے دلوں میں گند بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں بڑا کمال کر لیا ہے۔ نبی کے دل کو کیوں چیرا جا رہا ہے؟ یہ دنیا کا پہلا آپریٹ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بچوں کے ہوش اڑ گئے تھے، ایک بچپن میں آپریشن ہوا، ایک معراج پہ جانے سے پہلے ہوا۔ حافظ ابن حجر نے 3 لکھے ہیں ویسے رحمت اللہ علیہ۔ معراج پہ اپنے نبی کو اللہ بلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں حتیم کے پاس سویا ہوا ہوں، فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا میں نے 2 بندوں کی آواز سنی، ایک کہہ رہا تھا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، کہا ہاں وہی ہیں، کہا مجھے پکڑا، چاہے زمزم پہ لٹایا، میرا سینہ چیر دیا۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کے سینے پہ ان سلائیوں کے نشان تھے جو فرشتوں نے آپ کا سینہ دوبارہ سیا تھا اور وہ ٹانکے لگائے تھے، میں خود دیکھا کرتا تھا۔ یہ نبی مطہر اور اطہر کا چہرہ ہے، نبی اطہر کا دل ہے، نبی اطہر کا بدن ہے۔ مجھے لٹایا، میرا سینہ نکالا، جنت کی ایک تھالی ہے اس میں رکھا، جنت کا پانی ہے اس سے میرے دل کو دھویا، پھر میرے دل میں ایمان اور حکمت کو بھرا، بھرنے کے بعد دل کو واپس رکھا، اور ایک روایت میں اشارہ ہے پھر ترازو لگا، اس ترازو کے پلڑے میں مجھے بٹھایا، دوسرے پلڑے میں میرے امتی بیٹھے، میرا پلڑا بھاری، 10 بیٹھے بھاری، 100 بیٹھے بھاری، 1000 بیٹھے بھاری، میرا پلڑا بھاری ہی بھاری رہا۔ ایک فرشتے کی آواز آئی، پوری کائنات بھی اگر رکھو گے یہ پلڑا بھاری رہے گا، کیونکہ اس دل میں ایمان اور حکمت ہے۔ اپنے دل کو ایمان سے بھرو، رب کے نور سے بھرو، رب کے ڈر سے بھرو، حکمت خداوندی سے بھرو، اپنے نبی کی سنت کے پیار سے بھرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کا فیصلہ ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صاف ستھرا دل لے کے آؤ گے، اللہ قیامت کے دن بیڑا پار کر دے گا۔ نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، جائیداد کام آئے گی، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، کوئی کنبہ قبیلہ کام نہیں آئے گا، کوئی نبی ولی کام نہیں آئے گا، سب انکار کرتے جائیں گے۔ جو تیرا دل حسد بغض اور کینے اور عداوتوں سے پاک ہے، وہ دنیا کی محبت سے پاک ہے، وہ نفرتوں اور عداوتوں اور کینوں سے پاک ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دل کو قیامت کے دن میں پاس کر دوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اسی لیے درجے دیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل کا امتحان لیا۔ لوگ پیپروں کے امتحان لیتے ہیں، لوگ عملوں کے امتحان لیتے ہیں، لوگ گوگوں کو آزماتے ہیں، لیکن میں نے پیغمبر کے صحابہ کے دل کو آزمایا تو ان کے دل اتنے صاف تھے کہ میں نے سب کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ دل صاف کرو، رب راضی ہو جائے گا۔
بھرے ہوئے کینے اور عداوتیں اور دشمنیاں اور حسد اور بغض اور بیماریاں اور دنیا کی محبتیں، یہ لے کے اللہ کے سامنے جب سجدہ کرتے ہو تو بقول شاعر تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور۔ جھکو تو صحیح جھکو رب کے سامنے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج پہ جانے سے پہلے دل اس لیے چیرا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نمازوں کا تحفہ دینا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بڑی معذرت، پھر معذرت، پھر معذرت، پھر معذرت۔ ایک ہی مسجد کی انتظامیہ کی آپس میں نہیں بنتی، مسجد کے نمازیوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک مسجد کی دوسری مسجد والوں سے نہیں بنتی۔ اٹ کھڑکے لگے نے، لڑائیاں عام ہیں، فساد عام ہے، اختلاف عام ہے، بغض عام ہے، حسد عام ہے، کینے عام ہیں، عداوتیں عام ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سنتا بھی نہیں ہے۔ سنتے اللہ ہماری خاک سنے گا اگر ہم نے اپنے دلوں کو ہی صاف نہیں کیا نا۔ کرو صاف، نکالو اس سے دنیا کی محبت، اللہ کا خوف پرو اس دل میں۔ کیسے نکالو دنیا کی محبت کو میں بات بیان کر رہا تھا، اختتام کی طرف لے جاؤں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کچھ الٹا دیا، بریرہ کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا جاؤ کوئی چھوٹا سا برتن لے کے آؤ، جس کو ہماری زبان میں کولی کہتے ہیں۔ کولی جانتے ہیں آپ صاحب؟ سیدہ بریرہ فرماتی ہیں اماں جی نے وہ کولی یوں کر کے بھری دیناروں کی، یہ سونے کی ہے، سونے کی بھائی۔ آج کل دی عورتوں کو آٹا دین لگا پیڑ ہونے لگ پہ، یوں ہوتے جا رہے ہیں دل ایسے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بخیل آدمی جب کچھ دینا چاہتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے لوہے کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور وہ قمیض اس کو جکڑنا شروع ہو جاتی ہے، کی کرن لگے ہیں انہوں نپ کے رکھ۔ یہی مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے قبر میں انسان پہ مسلط ہو کے ڈسے گا۔ وَلَهُ زَبِيبَتَانِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے دو وہ ناگ والے ہوں گے جس سے وہ ڈستا ہے، اور یہاں اس کو ڈستا رہے گا، مارتا رہے گا، اور ہر ایک دفعہ ڈسنے پہ کہے گا انا کنزکا انا مالوکا، میں تیرا وہ مال اور تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کرتا رہا تھا۔ لگے ہوئے ہیں اکٹھا کرنے پہ۔ سن لی حدیثیں شیخ صاحب تھے، حلال مال بھی اگر اس نیت سے اکٹھا کرو گے کہ اضافہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت تو نے اپنے دل میں بسائی تو بسائی کیوں؟ نکال اس محبت کو۔ عمر فاروق داخل ہوئے تو اللہ کے پیغمبر کے گھر میں روتے ہوئے ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے بدن عطر پہ کپڑا نہیں، آپ کے نیچے بستر نہیں ہے، کہاں رہتے ہو؟ ہماری اناد کی مسجدوں کا تو جائزہ لو، خدا کی قسم یہ مسجد ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں کہ قرون اولیٰ کے لوگوں نے تو ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کچی مسجدیں، پکے نمازی، جب سے مسجدیں پکی ہوئی ہیں نمازی کچے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک مصلی بچھا ہوا ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور وہ چٹائی بھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی جس کے نشان میرے نبی کے جسم اطہر پہ پڑے ہوئے تھے۔ گرمی ہے، یہاں جنریٹر نہ چلے تھوڑی دیر تو نمازیوں کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ لو جی اسی مرکز اعتکاف کیتا سی تے اوتھے کوئی نہیں اے سی اسی دا انتظام کوئی نہیں، اگلی باری اے سی والی مسجد لباں گے۔ ہمارے دلوں میں تو دنیا داخل ہوگی بس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وَلَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے تمہارے اوپر فقیری کا ڈر نہیں ہے، تمہارے اوپر دنیا کھلے گی اور تم دنیا میں مقابلے بازیاں شروع کر دو گے، تب ہلاک ہو گئے جیسے پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہوگا۔ ہم نے پرسوں ہی بچوں کو حدیث پڑھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، میری امت کے لوگوں کی شکلیں بھی خنزیروں اور بندروں کی طرح ہوں گی، میری امت کے لوگوں پہ زمین پھٹے گی، یہ جائیں گے زمین میں غرق ہوں گے، دھنسیں گے جیسے پہلی امتوں کو دھنسایا گیا تھا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت نیک ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا ہوں گے،
لیکن میری امت کے کچھ لوگوں میں بیماری آ جائے گی، گانے سنیں گے۔ ہاں، ہے کوئی جو گانے نہیں سنتا؟ گانے سنیں گے، ریشم پہنیں گے، شراب عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا جب یہ بیماریاں عام ہو جائیں گی، میری امت میں خسف بھی ہوگا، میری امت میں قذف بھی ہوگا، اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی نازل کریں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک علاقے کی تقریباً 60 ایکڑ فصل اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ آسمان سے اللہ نے برف کے اتنے اتنے بڑے بڑے پتھروں نما چیزوں کو نازل کیا تھا، اور پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی تھی۔ جانور مرے تھے، جس آدمی کے سر میں لگا وہ آدمی بھی مرا تھا۔ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کب جائے گی؟ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق کب جوڑیں گے؟ اس دنیا سے ہم اپنا تعلق کب توڑیں گے؟ اس کی حقیقت کو ہم کب سمجھیں گے؟ کیا اس وقت جب آنکھیں بند ہو جائیں گی؟ نہ، سمجھو یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ پہ رکھی ہیں، میں نے ان کو ٹھکرا دیا۔ میں چاہوں اوت پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، نہیں، دنیا نہیں۔ دنیا سے دل لگاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گرمی کا موسم ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، نیچے میرے پیغمبر نے ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی بچھائی ہوئی ہے، جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور بات کر دوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ابو تراب کب کہا گیا تھا؟ ابو تراب مٹی والا، فاطمہ کے پاس تھے، کوئی نیچ اونچ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے، اور نکلتے نکلتے مسجد نبوی میں جا کے نیچے کچی زمین تھی، اسی کے اوپر لیٹ گئے۔ آپ گھر تشریف لائے، فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ کہا ابا جی ابھی نکلے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کہا میاں بیوی کے درمیان آپ کو پتہ ہے کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، ناراض ہو کے نکل گئے ہیں۔ کہا جی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مدینے کی گلیوں میں علی کو تلاش کر رہے تھے۔ جن کو بیٹیاں دیتے ہو ان کا حیا بھی کیا کرو، ان سے تعلق بھی خوبصورت رکھا کرو۔ جن کی بیٹیاں لیتے ہو ان کا بھی حیا کیا کرو، میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے تو اس کے معاملات کو جا کے پرکھا کرو، یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ ادھر حوالے کر کے جان چھڑا لیتے ہو، بس ٹھیک ہے جی ہن روے جی میں رہندی۔ حدیث نہیں پڑھی اللہ کے پیغمبر نے فاطمہ کے پاس جب گئے تھے اور انہوں نے آگے سے کہہ دیا ابا جی سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے ہیں، میرے ہاتھ دیکھ لیں چکی چلا چلا کے کیا حال ہو گئے۔ چھالے پڑے ہوئے تھے، کس کے؟ جگر گوشہ رسول کے ہاتھوں پہ۔ میرے کندھوں پہ ان رسیوں کے نشان ہیں جو میں پانی لے کے آتی ہوں علی کے لیے اور اپنے لیے اور حسن و حسین کے لیے۔ میں آخر آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے بھی غلام دے دیں لوگوں کو جو آپ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹا سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے، اللہ غلاموں کی اور دنیا کی محبت سے آزاد کر دے گا، اللہ ایسی برکتیں نصیب فرمائے گا کہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ غلام نہیں دیا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو، دنیا نہیں دی۔ وہاں بھی اگر دنیا کی ضرورت بھی تھی تو میرے نبی نے سمجھایا ہے، تو آخرت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ آپ نکلے، کسی نے بتایا میں نے دیکھا ہے علی مسجد میں جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو علی کے اوپر قمیض کوئی نہیں ہے۔ کبھی پڑھا ان لوگوں کے حالات کو؟ کبھی سمجھا ہے انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری ہیں؟ ان کے حالات کیا تھے؟ جتنی دنیا ان کے پاس کم تھی اتنا ان کے پاس اللہ کی نعمت اور دولت اور رحمت اور اللہ سے تعلق زیادہ تھا۔ دنیا جتنی زیادہ آتی ہے محبتیں رب کی کم ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، اس وقت تک حضرت علی کو ابو الحسن کہا جاتا تھا، ان کی اصل کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علی کے بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے،
کئی دفعہ آپ نے نمازیوں کو دیکھا ہوگا سجدہ کرنے سے پہلے بیچارے اپنے ہاتھ سے پہلے مٹی صاف کرتے ہیں. کوئی پھونک مار رہا ہوتا ہے، یہ آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور یہاں اس کو اتنا گوارا نہیں ہے کہ ماتھے پہ اللہ کے لیے کوئی تھوڑی سی مٹی لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کی راتیں تھیں، آپ نے نماز پڑھائی تو صحابی کہتے ہیں آپ کے ناک اور آپ کے پیشانی کے اوپر کیچڑ کے نشان لگے ہوئے تھے. کچی چھت تھی، بارش آئی، پانی نیچے ٹپکا، میرے پیغمبر نے اسی طرح سجدہ کیا ہے. یہاں مٹیاں صاف کرتے ہیں، ہوا سے پھونک مارتے ہیں، جناب کپڑا مارتے ہیں، نیچے کچھ چیز بچھاتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے میں تو مثال دیا کرتا ہوں، کاٹن کے کپڑوں کو جب انہوں نے مایا شایا لگا کے ٹیٹ کیا ہوتا ہے نا، تو یوں پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں سجدے میں جاتے ہوئے میرے کپڑوں پہ سلوٹے نہ پڑ جائیں. ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے مٹی صاف کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اوے مٹی والے اٹھ جا. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے اس دن سے مجھے یہی کنیت پسند ہے کہ اگر مجھے پکارو تو ابو تراب کہہ کے پکارا کرو. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنے نبی کی بات کو اتنی وقت دیا کرو اور اس سے اتنی محبت کیا کرو کہ جو نبی فرما دے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. آپ کی بھی یہ حالت ہے، بدن اثر پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، یہاں ایسیوں کے نیچے سونے والا اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. سنیے نا روایت، ام سلیم کے گھر میں بھی میرے پیغمبر سوئے ہوئے تھے اور آپ کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا. ام سلیم سے آپ کا تعلق رضائی ہے، دودھ پینے والا تعلق ہے. حضرت انس کی والدہ بھی ہیں. آپ کے بدن اطہر پہ ہاتھ پھرا، آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آپ کے بدن پہ ہاتھ پھرا تو میرے نبی اٹھ کھڑے ہوئے. کہا ام سلیم یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. میرا پسینہ کس لیے؟ کہا ایک شیشی میں بند کر دیتی ہوں، انس جب مسجد جاتے ہیں تو اس شیشی سے میں اس کے بدن پہ کپڑوں پہ لگاتی ہوں تو رب کعبہ کی قسم اس سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ عنبر اور کستوری میں بھی نہیں ہے. تم اس نبی کے ماننے والے ہو، جاننے والے ہو، پہچاننے والے ہو، وہی نبی ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، کوئی صوفہ نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ہیٹر نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، گھر کے ایک کونے میں کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں، وہ بھی سوکھی. حضرت عمر روتے روتے آواز اونچی کر بیٹھے. اللہ کے پیغمبر بیدار ہو گئے. فرمایا عمر کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا کیسر دیکھا، میں نے کسرا دیکھا، میں نے روم و فارس کی بادشاہیاں دیکھی، میں نے وہاں کے بادشاہ دیکھے، وہاں کے حکمران دیکھے، ان کی دنیاوی عیش و عشرت کو دیکھا، ان کے سامنے لوگوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے فوجوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، ان کی عظمت و تعظیم دیکھی. آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام الرسل ہیں، آپ تو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں. اس کے باوجود آپ کے گھر کا حال کیا ہے؟ آپ کے پاس سونے کے لیے بستر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے گھر کی کھجوریں ہیں اور وہ بھی سوکھی ہوئی، اور گھر میں سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اسی چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ روتے روتے میری آواز بلند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رونا کس بات کا؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. تجھے اچھی طرح پتا ہے دنیا اللہ کافروں کو دیتا ہے، جنت کی سرداریاں اللہ نے ہمیں نصیب کی ہوئی ہیں. آخرت کی فکر میں لگ جاؤ بھائی. میں بات اختتام پہ لے جاؤں. سیدہ بریرہ کو کہا بیٹا یہ لے جاؤ، فلاں غریب کے گھر میں یہ کولی دیناروں کی بھری ہوئی، یہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہو. فریجوں کے اوپر والے خانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں امتی کے، جسے صدقے کا حکم تھا وہ آج اس گوشت کے پیچھے بھی مر رہا ہے بیچارہ. ہر جگہ پہ دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ گئی. بریرہ فرماتی ہیں عصر کی نماز کے بعد یہ کام شروع ہوا. ذرا بات سنیے گا توجہ سے، میری آخری بات ہے. عصر کی نماز کے بعد یہ کام شروع ہوا.
میں کسی گھر میں وہ دینار دے کے آتی، واپس آتی، اماں جی دوسری کولی بھرتی اور فلاں گھر میں دے آؤ، یہ فلاں انصاری کے گھر میں دے آؤ، فلاں مہاجر کے گھر میں دے آؤ، وہاں یتیم ہے، وہاں مسکین ہے، وہاں بیوہ ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں فلاں ہے۔ یوں کرتے کرتے شام کی اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا، جس وقت آخری وہ دینار تھے جو میں کسی گھر میں دینے کے لیے جا رہی تھی۔ جب میں دے کے واپس آئی تو مجھے بھی روزہ تھا، اماں جی کو بھی روزہ تھا، اور اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اماں جی کچھ افطاری کے لیے تو 4 دینار رکھ لیتی، کوئی کھانا تو ہم لے لیتے، کوئی 4 کھجوریں تو خرید لیتے، جس سے میرا اور آپ کا روزہ تو افطار ہو جاتا۔ اماں جی فرمانے لگی ہنس کے، او بریرہ تو چیتا ہی نہیں کرایا، جے تو چیتا کران دی تے میں کوئی 2 دینار رکھ لینے سی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ مجھے روزہ ہے۔ آپ کو روزہ ہے؟ اتنی بے رغبتی چاہیے دنیا سے اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس دنیا سے اپنے آپ کی جان چھڑا لو۔ حضرت میمونہ کی مری ہوئی بکری کا بچہ میرے پیغمبر نے کان سے پکڑ کے کھڑا کیا تھا اور فرمایا کون ہے جو 1 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا اس مرے ہوئے سوکھے ہوئے بچے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر رب کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ پلاتے، لیکن اللہ تو کافروں کو دنیا زیادہ دیا کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو رب کے رستے میں تقسیم کرو۔ یہی جو حدیث میں نے آپ کو ابھی پیش کی نا، فرمایا مالدار قیامت کے دن مفلس ہوں گے، یہ ننگے ہوں گے، یہ دھڑنگے ہوں گے، یہ بیچارے غریب ہوں گے، یہ کنگال ہوں گے وہاں پہ۔ آگے آپ نے فرمایا الا من قال ہاکذا وہاکذا 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 وہاکذا، فرمایا سوائے اس آدمی کے جس نے اپنا مال تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس طرف بھیج رہا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ادارہ ہے، مدرس ہے، مجاہد ہے، جہاد ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اس نے وہ مال اللہ کے رستے میں تقسیم کر دیا، یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا جواب دے صحیح طور پہ کامیاب ہونے والا ہوگا۔ آخری مثال ہے اور میرا سلام ہے۔ ایک بڑے اچھے استاد جی تھے، طالب علموں نے ان سے سوال کر لیا استاد جی قیامت کے دن اللہ لوگوں کا حساب کیسے لے گا؟ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد استاد جی نا سمجھانے کے لیے پیسے لے کے آئے اور بچوں میں پیسے تقسیم کرنی ہے، کسی کو 2000 دے دیا، کسی کو 3 دے دیا، کسی کو 1000 دیا، کسی کو 500 700 600، یوں کرتے 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 جس بچے نے سوال کیا تھا نا اس بچے کو استاد جی نے صرف 100 روپیہ دے دیا۔ کہانی حقیقی بھی ہو سکتی ہے، کہانی فرضی بھی ہو سکتی ہے۔ بچے لے گئے، پیسہ خرچ کیا، موج کی، طالب علم موج ہی کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد استاد جی نے ان طلباء کو اکٹھا کر لیا جن کو پیسے دیے تھے۔ جس کو 100 روپیہ دیا تھا نا وہ باتیں بڑی کرتا تھا، استاد جی نے میرے نال ظلم کیتا ہے، انہوں 1000 دیتا ہے، انہوں 2000 دیتا ہے، مینوں صرف 100 دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ظلم، اس کا اپنا مال ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے دے سکے۔ کاش یہی عقیدہ تیرا تیرے رب کے بارے میں بن جائے، تو کسی نعمت کا مستحق نہیں ہے، اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جیسے چاہے دے دیتا ہے، راضی ہو جاؤ۔ رضا میرا اور آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جانا چاہیے۔ استاد جی نے کیا کام کیا، تندور لگایا، اس میں آگ جلائی، تندور گرم کر دیا اور ان طالب علموں کو کہا آپ میں سے ہر بندہ باری باری آئے گا اور اس تندور پہ کھڑا ہو کے ان پیسوں کا حساب دے گا جو میں نے اسے دیے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا ایسا ہوگا، شاید میرے اور آپ کے تصور میں ابھی نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس ہر نعمت کا قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ کہاں ہونے والا ہے؟ یہ تندور کوئی شے نہیں ہے، زمین تپ کے تانبا بنی ہوئی ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے کوئی نہیں،
खतने खत्म हो गए, कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदु, यहाँ तो फरिश्ते भी सफ़ों में खड़े हैं, यहाँ अल्लाह कमुल हाकिमीन की ज़ात नुज़ूल फरमा चुकी है। ऐशा ने कहा था अल्लाह के पैगंबर वो मंजर कैसा अजीब है, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी, क्या एक दूसरे पे नजरें नहीं जाएंगी? फरमाया वल मौकिफु अशद्दु आज़ा मिन ऐशा, ऐशा वो मंजर बड़ा सख्त है, वो इतना सख्त है कि मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक 40 साल तक किसी आदमी को नजर झुकाने की इजाजत नहीं होगी, नजर उठा के खड़े हैं। व अफ़इदतुहुम हवा मुहतिईन मुकनिई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, आंखें पत्थर बनी हुई हैं। ये मंजर हमें याद नहीं आते इस दुनिया की रंगीनियों में डूब गए। पहला तालिब इल्म आया जिसको कुछ 4-5 हज़ार दिया होगा, एक पाँव रखता है, एक उठाता है, रखता है, उठाता है, गर्म जगह है, सोचता है उस्ताद जी वो 200 मैंने उधर लगाया था, 300 उधर लगाया था, अब हिसाब नहीं आ रहा, ज़हन में बात नहीं आ रही, और ये नहीं है और वो नहीं है। यार कभी इसी मिसाल से अगरचे वे फर्जी क्यों ना हो, सोचो तो सही, अल्लाह ने जो दुनिया में हमें माल दिया था, क़यामत के दिन हम उसका हिसाब कैसे देंगे? इसको रब के रास्ते में लुटा दो, अल्लाह हिसाब से बरी कर देता है। फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरन, वो मुहासबा आसान कर देता है। फमन नूकिशल हिसाब फकद हलाका, और जिससे सवाल जरा झंझोड़ के अल्लाह ने किए वो बर्बाद हो जाएगा। अपना हिसाब आसान चाहिए तो यही काम करो, बस ये माल आए इसको अल्लाह के रास्ते में दे दो, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, अपनी ज़रूरियात पे लगा दो, बीवी बच्चों को दे दो, और यार अल्लाह इस पे भी राजी होता है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो लुकमा जो तुम कमा के अपनी बीवी के मुंह में और अपने बच्चों के मुंह में ले जाते हो, अल्लाह तो उसके बदले भी तुझे सदके का सवाब देता है। क्यों बैंक भरते हो भाई, क्यों जमा करते हो? अब उसको तो समझ ही नहीं आ रही, वो मैंने कहाँ लगाया, वो कहाँ लगाया, खड़ा है, गर्म जगह है, पाँव छाले बांध रहे हैं, पाँव बल रहा है, बड़ी मुश्किल से झूठ मूठ बोल के जान छुड़ाई होगी। अल्लाह के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। दूसरा आ गया, वो भी इसी तरह, तीसरा आया, वो भी इसी तरह खड़ा होके सोच रहा है, वो 600 का 500 का ये किया था, वो किया था, ऐसे था, ऐसे था, वो था, ये था। वही आखिरी बच्चा जिसने सवाल किया था उस्ताद जी क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब कैसे लेगा, जिसको उस्ताद जी ने सिर्फ 100 रुपया दिया था, वो जल्दी से चढ़ा और उसने कहा उस्ताद जी आपने मुझे 100 दिया, मैं बाहर निकला तो फकीर जा रहा था, मैंने वो 100 उसे पकड़ा दिया और छलांग लगा के नीचे उतर गया। अब सब वहां बैठे अपने पाँव को लपेटे हुए हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो आराम से मौजों में है। फरमाने लगे बेटा क़यामत के दिन हिसाब इसी तरह होगा। काश हमें समझ आ जाए। अल्लाह का मुलाकिमीन से दुआ है अल्लाह हमारे दिलों में सही मानों में तकवा पैदा फरमाए, खशियत पैदा फरमाए, खौफ खुदा पैदा फरमाए। इस दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह हमारे दिलों से निकाल दे। ये फितने जो इस वक्त दुनिया में आ चुके हैं, ये माल भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना, जायदाद भी फितना, इन फितनों से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा ले।